اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک یعنی پیرہن مبارک بھیجا اور آپ ان سے بے پناہ محبت بھی فرماتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ہم درود پڑھیں گے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ان دوستوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے اس چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ دوستو، آج کی خوبصورت ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے انشاءاللہ، اور یقیناً آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا جب وقت آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیرہن مبارک ہم کس کو دیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کرنی کو۔ چنانچہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا پیرہن مبارک لے کر یمن میں آئے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کرن کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں بالکل ہے۔ حضرت عمر نے حضرت اویس کرنی کی خبر پوچھی، انہوں نے بتایا کہ ہم اسے نہیں جانتے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس نام کا ایک شخص آبادی سے دور باہر جنگل میں رہتا ہے اور لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں اسی کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہاں لے کر جایا گیا۔ یہ دونوں بزرگ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اویس کرنی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پر بیٹھ گئے۔ جب حضرت اویس کرنی نے اپنی نماز ختم کی تو حضرت عمر اور حضرت علی نے السلام علیکم کہا اور حضرت اویس کرنی نے وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت عمر نے نام دریافت کیا تو حضرت اویس نے بتایا کہ میرا نام اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا داہنا ہاتھ دکھاؤ، تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت عمر نے اس ہاتھ میں وہ نشانی دیکھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ حضرت عمر نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ مبارک ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اپنا پیرہن مبارک آپ کے واسطے بھیجا ہے، اور وصیت کی ہے کہ میری امت کے واسطے دعا کیجیے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام رحمت سن کر عالم وجد میں آ گئے اور پیرہن مبارک لے کر ایک طرف فاصلے پر چلے گئے اور سجدے میں جا کر دعا کرنے لگے کہ اے عشق و محبت کے بنانے والے اور اے اپنے حبیب کے چاہنے والے، تیرے محبوب نے اپنا جامہ مبارک مجھ فقیر کو بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ فقیر اسے پہن لے۔ آواز آئی، ندا آئی کہ ہاں پہن لو۔ عرض کیا اے مولا غفور رحیم، میں اس پیرہن مبارک کو اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک کہ تو اپنے محبوب کی کل امت کو نہ بخش دے۔ ارشاد ہوا ہم نے چند ہزار کو بخش دیا ہے۔ عرض کی یا الہی سب امت کو بخش۔ ارشاد ہوا جس قدر اس پیرہن مبارک کے تار ہیں اس سے دگنے ہم نے بخش دیے ہیں۔ عرض کی یا الہی جب تک ساری امت کو نہ بخشے گا میں یہ پیرہن نہ پہنوں گا۔ ندا آئی، صدا آئی، میں نے اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کری کہ یا الہی میں تو سب کو چاہتا ہوں۔ اسی طرح راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اسی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کیوں آ گئے؟ میں یہ پیرہن ہرگز نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت کو نہ بخشوا لیتا۔ پھر آپ نے اس پیرہن مبارک کو پہنا اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میری شفاعت اور اس پیرہن مبارک کی برکتوں سے بنی ربیعہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر بخش دی گئی ہے۔ پھر حضرت اویس مسدس سے رونے لگے۔ حضرت اویس کی شان اور یہ انداز دیکھ کر حضرت عمر اور حضرت علی بھی رونے لگے، اور پھر حضرت اویس سے دریافت کیا کہ باوجود اس غلبہ و شوق اور ولول اشتیاق کے دیدار جمال محبوب سے کون سا سبب مانع ہوا اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ حضرت اویس نے جواب دیا کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جی بالکل دیکھا ہے۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ اگر آپ نے اس محبوب کا جمال جہاں آرا دیکھا ہے تو فرمائیے کہ محبوب پاک کے وہ ابرو پاک آپس میں ملے ہوئے تھے یا کشادہ تھے؟ اتفاق دیکھیے کہ حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت اس بات کا جواب نہ دے سکے، اور حضرت اویس نے ابرو پاک کی پوری نورانی تصویر کھینچ کر بتا دی اور فرمایا میں اگرچہ بظاہر خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوا مگر جلوہ محبوب اسی وقت مجھ سے پنہا نہیں۔
دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، اگرچہ آپ بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے، لیکن عشق و محبت کی بدولت باطنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہو چکے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشق و محبت اور باطنی آنکھوں والوں کے سامنے حاضر و ناظر بھی ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ دوستوں یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مختصر سی ویڈیو کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔